السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہدنا ٹی وی پر میں فیاض الدین آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ کی ملاقات ہم ایک علمی شخصیت سے کر رہے ہیں۔ ہم جس شخصیت کے پاس بیٹھے ہیں آپ کا نام محمد عارف ہے اور درس و تدریس سے 30 سال سے غالباً ان کا تعلق رہا ہے۔ سر، جس طرح کہ ہم نے اپنے ناظرین کو یہ بتایا کہ آپ کا جو تعلق ہے وہ درس و تدریس سے رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی دینی تعلیم بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے۔ تو اس بارے میں اپنی دینی سفر میں اپنے اساتذہ کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ ہاں جی، شروع میں نے ناظرہ قرآن مجید پڑھا تھا قاری صادق محمد صاحب سے، پھر اس کے بعد میں نے ترجمہ قرآن مجید یہ سورہ یوسف سے لے کر آخر تک، یہ 87 میں ڈسٹرکٹ خطیب رہے ہیں شفیق الرحمان صاحب، یہ عشاء کے بعد پڑھایا کرتے تھے خیال میں، ان سے پڑھا ہے۔ اور پھر 88 میں دورہ تفسیر کیا تھا عزیز الرحمان کوہاٹی صاحب سے، جو خیال میں اوپر والی خیال میں پڑھایا کرتے تھے۔ تو پھر باقی کتابیں میں نے ضیاء المرسلین صاحب سے فقہ کی کچھ کتابیں پڑھی، اور دوسرے اساتذہ جو تھے مدرسے کے، ہمارے اسکول کے ساتھ رہتے تھے، تو ان سے بھی استفادہ کیا، جیسے مجموعہ نوامیر اور یعنی کہ نور الضا۔ تو یہ مختلف اساتذہ سے میں نے پڑھا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے کافی فائدہ دیا ہے، اور خود بھی مطالعہ کرتا ہوں ہمیشہ، سیرت کے موضوع پر، تاریخ کے موضوع پر، احادیث، تفاسیر، اور یہ ہر قسم کی کتاب، کوئی بھی کتاب ہو اسے میں بڑی شوق سے پڑھتا ہوں۔ اور آج کل بھی میں سیرت کی کتاب پڑھ رہا ہوں، کاروان نبوت، تو بڑی اچھی کتاب ہے۔ علمی کیفیت اپنی بڑھانے کے لیے مختلف یعنی کہ کتابوں سے رہنمائی حاصل کرتا رہتا ہوں۔ اچھا، باقاعدگی سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سر، سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ رواداری کیا ہے؟ رواداری کا معنی ہے کہ لحاظ رکھنا، پاس رکھنا، یہ اس کے معنی ہے، لیکن مختلف معنی ہیں۔ تو یہ ٹھوس معنی جو لغات کے اندر ہیں یہی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ دوسرے کا خاص خیال رکھنا، دوسرے مذاہب، مسالک، دوسرے معاشرے کے لوگوں کا، مختلف نظریات کے لوگوں کا خیال رکھنا، اور ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا۔ یہ رواداری کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تاکہ وہ آدمی معاشرے کے اندر ایک اعلیٰ کردار ادا کرے، تاکہ دوسرے لوگ اس کے کردار سے متاثر ہو کر یعنی کہ وہ بھی یعنی کہ اپنے اندر اچھائیاں پیدا کریں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسروں کے مختلف ہونے کے حق کو تسلیم کرنا۔ ہاں، دوسروں کے مختلف ہونے کے حق کو تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ایک آدمی کے ساتھ آپ کے نظریات نہیں ملتے، مختلف ہیں، تو آپ کم از کم اپنی جو معافی ضمیر ہے وہ اس کو سمجھائیں۔ اگر وہ نہیں سمجھتا تو آپ ضد اور ہٹدھرمی میں نہ رہیں، بلکہ اس کے ساتھ اس کو برداشت کریں، یعنی کہ یہ اچھی بات ہے۔ شکریہ۔ اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے سر کہ اختلاف اور افتراق میں کیا فرق ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ اختلاف تو آپ کا باپ بیٹے کا ہو سکتا ہے، بھائی بھائی کا ہو سکتا ہے، کسی بات پر ہو سکتا ہے، اور اس میں جدائیاں نہیں ہوتی، یعنی کہ دور نہیں ہوتے، علیحدگی نہیں ہوتی، اس میں مذاکرات، بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ لیکن افتراق کے معنی جدائی، علیحدگی اختیار کر لینا۔ تو علیحدگی اختیار کرنے سے نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ ایک شخص سے مذاکرات بات کرنے میں علیحدگی اختیار کریں گے تو پھر وہ آپ کا یعنی کہ ہمیشہ سے بات کرنے کا جو دروازہ ہے وہ بند ہو جائے گا۔ جب وہ دروازہ بند ہو جائے گا تو پھر آپ اپنی بات نہیں سمجھا سکیں گے اور اس کی بات بھی نہیں سن سکیں گے۔ تو اس وجہ سے پھر مزید آگے یعنی کہ افتراق پیدا ہوتا رہے گا۔ سر، ہر معاملے میں دنیا تشدد کی طرف بڑھ رہی ہے، کیا کہیں گے؟ ہاں جی، دنیا تشدد کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس میں ذرا میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ دنیا تشدد کی طرف دیکھو کہ آج پوری دنیا کے اندر انسانیت کا احترام جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ انسانیت کا احترام نہیں کرتی، لوگ قتل و غارت پر اتر چکے ہیں، اور پھر خصوصاً ہمارے ملک میں بھی یعنی کہ اس بات پر نہیں سوچا گیا
کہ کیوں لوگ تشدد کی طرف جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو 75 سال ہونے کو پاکستان بنے ہوئے، اور ان 75 سالوں کے اندر ایسا کوئی نصاب ترتیب نہیں دیا گیا سکولوں کے اندر، نہ ہی مدارس، دینی مدارس کے اندر، کہ لوگ یعنی کہ ایک دوسرے کو برداشت کریں اور تشدد کی راہ پر نہ چلیں. اور پھر دیکھیں جتنے سکول ہیں پرائیویٹ، ہر ایک کا نصاب علیحدہ علیحدہ ہے. پہلے لوگ مذہبی طور پر تقسیم ہوئے تھے، اب لوگ دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے بھی تقسیم ہو چکے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ ضد اڑدرمی اور یعنی کہ تشدد کے راستہ اختیار کرتے کرتے اب یہاں تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو وکیل سمجھتے ہیں. تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے. اچھا سر، اسی سے ملتا جلتا ایک سوال یہ ہے کہ اختلاف میں تشدد ٹھیک ہے؟ نہیں ہے، یہ تشدد نہیں ٹھیک ہے. اختلاف میں تشدد نہیں ٹھیک. افہام و تفہیم کا معاملہ ہونا چاہیے، تاکہ مکالمہ کرنا چاہیے، تاکہ دوسرے کو اچھے انداز سے اپنی جو اندر کی بات ہے، معافی ضمیر جو ہے، وہ صحیح طریقے سے بیان کر سکے اور اس کی بات کو سن سکے. سر، ہم جس سماج میں رہتے ہیں، ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ہم مختلف نظریات رکھتے ہیں، تو ہمیں اپنی بات کرنی ہے دلائل کے ساتھ. تو میرا سوال یہ ہے کہ جس بات کو ہم حق سمجھتے ہیں، میں اگر کسی بات کو حق سمجھتا ہوں تو اس کو کیسے دوسروں تک پہنچائیں؟ وہی جس بات کو بھی ہم میں مثال حق سمجھتا ہوں، میرا کام ہے کہ اس کو دلائل کے ساتھ دوسرے کو سمجھاؤں. اگر وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا تو مجھے اس پر زبردستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے لا اکراہ فی الدین. تو جب اللہ نے جب کہا دیا زبردستی نہیں کرنی، تو مجھے بھی اس میں زبردستی نہیں کرنی. اپنے دلائل، اپنی باتیں، اپنا پورے طور پر جو میرے پاس یعنی کہ مواد ہے اس کو پہنچا دوں، سمجھا دوں. اگر پھر بھی وہ نہیں مانتا تو پھر ہم یعنی کہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے. اس کے بلکہ دل میں ہمدردی رکھنی چاہیے کہ بھائی ایک بات کو میں حق سمجھتا ہوں اور یہ آدمی اس کے خلاف ہے، تو مجھے نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ بات چیت جاری رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، شکریہ. اسلامی نقطۂ نظر سے قرآن کی دعوت کیا ہے؟ قرآن مجید کی دعوت یہ ہے، قرآن مجید کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور یہ دوسروں تک پہنچایا جائے. اور قرآن مجید کی دعوت یہ ہے کہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو مانیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات میں کسی قسم کی لیت و لال نہ کریں. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے اندر اگر انسان نے لیت و لال کی تو اس کا دنیا اور آخرت کے اندر نقصان ہوگا. اور اس نقصان سے بچنے کے لیے اسے قرآن مجید کے دعوت کو سمجھنا، اس کے مطابق اس پر عمل کرنا، اور پھر اس پر مکمل یقین رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا، یہ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا دے، ماٹو بنا لے. سر، مروجہ نظام تعلیم سے کیا ہمارے معاشرے کی اصلاح ممکن ہے؟ کیا کہیں گے؟ مروجہ نظام تعلیم سے بالکل ہمارے معاشرے کی اصلاح ناممکن ہے. کیوں کہ یہ جو مروجہ نظام تعلیم ہے، اس کے ساتھ اسلامی تعلیم کا بالکل کوئی نظام نہیں چل رہا. یعنی کہ اسلام، دیکھو میری بات سنو، یہ جو نظام تعلیم ہے اس کے یہ دوسرے لوگوں کے بنایا ہوا نظام تعلیم ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول تو ہمارے لیے نظام تعلیم پورا ضابطہ یاد لے کر آئے ہیں، اور وہ ایسا نصاب لائے، 10 تک کا نصاب ہے، اس کے اندر کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہو سکتا. اب جو ہمارے معاشرے کے اندر تعلیم دی جا رہی ہے وہ ایسا ہے کہ لوگوں کو دیکھو اللہ کی عبادت، اللہ کے احکامات ماننے کی طرف پوری توجہ دلانا، ان کی تعمیر کرنا، یہ ہمارے نصاب کے اندر نہیں ہے. ہمارے مدارس کی جو سکولوں کے اندر تعلیم دی جاتی ہے ان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. اگر اس کے ساتھ ساتھ یہ قرآن و سنت کی تعلیم بھی چلاتے تو آج معاشرہ ترقی کرتا. دیکھو آج معاشرے کے اندر چوری ہے، ڈاکے ہیں، رشوت ہے، ظلم ہے، قتل و غارت ہے، اور پھر ہر جگہ ظلم و جور کے یعنی کہ جھنڈے بلند ہیں، بے حیائی عام ہے. تو اس کو یہ ہمارے سکولوں کے اندر جو تعلیم دی جا رہی ہے اس کے اندر تو کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی تمیز نہیں ہے. اسلام مکمل ضابطہ یاد ہے اور وہ انسان کو زندگی گزارنے کا مکمل سلیقہ سکھاتا ہے. اور وہ دیکھو اسلام میں مکمل یہ ضابطہ یاد ہونے کا ایک بہت بڑا ٹھوس ثبوت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کتابیں بھیج کر
7 انبیاء بھیجے ہیں تاکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو ان پر عمل کر کے ماڈل کے طور پر دنیا کے سامنے پیش ہوں، تاکہ دنیا ان کو دیکھ کر اپنے سارے معاملات ان کی زندگی سے حاصل کر کے زندگی گزارے اور ان کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ ورنہ یہ جو آج نظام چل رہا ہے اس میں تو ہمارا دنیا بھی لٹ گئی اور آخرت بھی برباد ہے۔ تو اس سے بربادی سے بچنے کے لیے ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم کی طرف لوگوں کو راغب کرنا پڑے گا، ترمیم کرنا چاہیے، ترمیم کرنی چاہیے اس نصاب کے اندر، تاکہ لوگ ساتھ ساتھ قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کر کے جائے، اور جو آدمی قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کر کے جائے گا وہ ایک معاشرے کا اچھا اور مخلص انسان بنے گا۔ دیکھو اس کی چوری کرنے کے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے چوری سے منع کیا ہے، برائیوں سے منع کیا ہے، بے حیائیوں سے منع کیا ہے، تو قرآن و سنت کے احکامات اس کے دل و دماغ کے اندر ہوں گے، وہ بچتے ہوئے زندگی گزارے گا۔ تو اگر یہ اسلامی تعلیم کا اس کے پاس کوئی نظام میں اس کے ساتھ کوئی سہولت نہ ہو تو یہ جو دنیاوی تعلیم ہے اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے اندر تو آپ دیکھ رہے ہیں 75 سال ہو گئے جو معاشرہ تشکیل پا چکا ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر کتنی بڑی تباہی بربادی، ادارے تباہ ہو چکے ہیں، اور ان سارے اداروں کو ٹھیک کرنے کے لیے صرف اور صرف اس تعلیم کے ساتھ ہم دنیاوی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں۔ یہ تعلیم سائنس کی تعلیم حاصل کی جائے اور جغرافیہ کی تعلیم حاصل کی جائے، میتھ پڑھا جائے، یہ سارا کچھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب اور اس کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی سیکھا جائے، اور تاکہ لوگوں کو پوری توجہ اور اس میں سیکھ کر حاصل کر کے پوری دنیا کے سامنے ایک ماڈل کی صورت میں پیش ہوں۔ ٹھیک ہے، ادھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، نصاب پر آپ نے تنقید کی، کنسٹرکٹیو بات کی، ٹھیک ہے، جو مدارس ہیں ان کے نصاب کے متعلق کیا کہیں گے؟ آپ کو کیا سمجھتے ہیں اس میں ترمیم کے حوالے سے، یا وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ؟ نہیں جی، دینی مدارس کے اندر بھی بہت بڑی کمزوری ہے۔ دینی مدارس جو ہیں، دیکھو ہم نے مدارس دیکھے ہیں، دینی مدارس کے اندر بھی یہ کمزوریاں ہیں، کیونکہ ان کے نصاب کے اندر جو وہاں نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ جدید تقاضوں کے مطابق نہیں ہے اکثر مدارس کے۔ ہاں ابھی کچھ مدارس ایسے ہیں جن میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ جدید تقاضوں کے مطابق ہے، اور اس سے پہلے جو تھا وہ تو اکثریت ایسی تھی کہ وہ جدید تقاضوں کے مطابق نہیں تھا، اور اسی لیے معاشرہ ڈوب چکا ہے کہ ہماری جو سکولز کے طلباء ہیں اور جو مدارس کے طلباء ہیں ان کے اندر بہت دوریاں پیدا ہو چکی ہیں، اور اب اسی وجہ سے دنیا تشدد کی راہ کی طرف جا رہی ہے۔ کیوں کہ یہ ان کو برداشت نہیں کر سکتے اور وہ ان کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اگر ایک آدمی دیکھو عالم جو ہے، قرآن و سنت کا عالم ہے، تو اب اس کو ایک ایف اے ایف ایس سی اور بی ایس سی آدمی جو جس کے پاس تعلیم ہے وہ اس کو حقیر سمجھتا ہے کہ میرے پاس زیادہ تعلیم ہے، حالانکہ قرآن اور سنت کی تعلیم جو ہے یہی تو یعنی کہ ٹھوس تعلیم ہے، اسی کو علم کہا گیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آدمی اپنے رب کو پہچان سکتا ہے، اور رب کو پہچاننے کا بہترین ذریعہ ہے اور یہ اللہ نے بتایا ہے اور اس کے رسول نے قرآن و سنت ہے۔ اچھا سر، یہ ایک اچھا مسلمان یا ایک اچھا شہری کون سا بہتر ہے؟ اچھا مسلمان کی تشریح میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ تو اچھا مسلمان وہ آدمی ہے جس کے کردار سے دوسرے لوگ متاثر ہوں، دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو، اپنے ملک کے اندر، اپنے شہر کے اندر دوسروں کے لیے فتنے کا سبب نہ بنے، بلکہ ان کے لیے سہولیات کا سبب اور ذریعہ بنے، تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کے علم سے، اس کے عمل سے۔ دیکھو میری بات سنو، اب ہمیں جتنے بھی نیک کام ہیں ان میں ہمیں دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور جو برائیاں ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ اگر ایک آدمی چوری کر رہا ہے آپ اس کے طریقے پر مت چلیں، اس کو اچھا مت سمجھیں، لیکن اگر ایک آدمی جو اچھے کام کر رہا ہے، مثال کہ وہ لوگوں کے لیے سہولیات پیدا کر رہا ہے، راستہ بنا رہا ہے،
کوئی سکول بنا رہا ہے، کوئی پانی کا یعنی کہ پانی ہینڈ پمپ لگا رہا ہے، یہ اچھے کام کر رہا ہے. آپ ایسے کام کرنے والوں کے ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کو اچھی نگاہ سے دیکھیں اور معاشرے میں ان کے بارے میں بتائیں کہ یہ لوگ اچھے شہری ہیں، لوگوں کے لیے سہولیات پیدا کرنے والے. تعاون والبر میں بھی یہ چیز انکلوڈ. تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان. اللہ کہتے ہیں کہ نیکی کے کاموں میں تعاون کرو اور برائی کے کاموں میں مت تعاون کرو. تو اس لیے نیکی کے کام میں تعاون کرنا چاہیے اور برائی سے اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے اور دوسروں کو بھی اور اپنے شہریوں کو بھی بچانا چاہیے. آپ جدھر بھی بیٹھے ہیں، کسی اسپتال میں ہیں، گاڑی میں ہیں، کسی دکان میں ہیں، جدھر بھی آپ برائی دیکھتے ہیں تو اچھے طریقے سے اس کو سمجھائیں کہ یہ برائی. دیکھو حکومت کس کس کو روکے گی؟ ہمارے اندر اگر یہ بات آ جائے، ہم سب کو احساس ہو جائے کہ ہم نے معاشرے کے اندر گندگی نہیں پھیلانی، رشوت نہیں لینی، نہیں دینی، چوری نہیں کرنی، لوگوں کو تکلیف نہیں دینی، ظلم نہیں کرنا، کام نہیں تولنا، ملاوٹ نہیں کرنی، تو یہ ہمارا حکومت کے ساتھ بھی تعاون ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی، جتنے بھی اچھے کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ تعاون ہے. اور پھر وہ ہمیں دیکھ کر وہ بھی برائیوں سے بچ کر معاشرے کے اچھے انسان ثابت ہو سکتے ہیں. ایک اچھا مسلمان ہی ایک اچھا شہری ہو سکتا ہے. کیوں کہ وہ مسلمان کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ پوری انسانیت کے لیے وہ فائدہ مند ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ رکھی ہے کہ اچھا مسلمان جو ہوگا وہ ہر ایک کے لیے سہولیات، ہر ایک کے لیے اچھا رویہ اختیار کرے گا تو پوری دنیا کے اندر امن پھیلے گا. اور ہم یہ نہیں کہ بدامنی کے مخالف ہیں، یہ قتل و غارت کے مخالف ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر امن ہو اور لوگ حکومت کے ساتھ، باقی اداروں کے ساتھ تعاون کریں تاکہ معاشرے سے برائیاں ختم ہوں اور اچھائیاں آ جائیں. چونکہ آپ خود استاد رہے ہیں اور ہیں بھی، تو آپ نے تو نظام تعلیم پر بات کی، نصاب پر بات کی. اسی مروجہ نظام تعلیم کے ہوتے ہوئے مدارس کے اساتذہ اور محکمہ تعلیم کے اساتذہ کو کیا پیغام کہ اس موجودہ نظام میں رہ کر وہ کیا تبدیلی لا سکتے ہیں؟ ان کے لیے کیا کہیں گے؟ ان کو کیسے ہونا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، یہ بات ہے کہ کیونکہ میں تقریباً 36.5 سال جو ہے محکمہ تعلیم میں رہا ہوں اور پرائمری اسکول میں رہا ہوں، تو اس دوران مجھے کافی تجربہ ہوا ہے کہ اساتذہ کو معاشرے کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ایسے رویے اختیار کرنے چاہیے تاکہ وہ ان سے سبق سیکھ کر وہ ملک و قوم کی خدمت کے جذبات ان کے اندر پیدا ہوں. اساتذہ کے اندر ایسی خوبیاں ہونی چاہیے اسکولوں کے اندر اور دینی مدارس کے اندر تاکہ وہ جو طلباء ان سے پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے کے بعد جب عملی زندگی میں جائیں تو ان کو اپنا ماڈل سمجھیں کہ وہ اچھے لوگ تھے، ہماری اچھی تعمیر انہوں نے کی، ہمیں اچھی نصیحتیں کی، اور یعنی کہ وہ ملک اور قوم اور پوری انسانیت کے وفادار اساتذہ تھے. تو جو سبق انہوں نے ہمیں دیا ہے کہ ہم یعنی کہ سب مل کر یعنی کہ پوری دنیا کے اندر امن قائم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تاکہ پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ امن لائے، یہ دہشت گردی برائیاں ختم ہو جائیں. اسکول کے ساتھ ساتھ اور مدارس کے ساتھ ساتھ مل کر یعنی کہ ملک اور قوم کی خدمت کریں اور بچوں کی تعمیر میں اپنی پوری توجہ دلائیں تاکہ بچے اچھے پاکستانی، اچھے شہری، اچھے مسلمان بن سکیں. پروگرام کے آخر میں جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو کوئی پیغام، کوئی نصیحت دینا چاہیں؟ ہاں جی، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، مسلم ہیں، اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں، شہری ہیں، اس ملک کے باشندے ہیں. یہ ملک کلمے کے نام پر حاصل ہوا ہے، تو اب اس کلمے والی دعوت، وہ جو کلمے کے مطالبات ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت ہو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، خالصتاً اللہ کی عبادت، اور پھر کلمے کا دوسرا جز کہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احیاء، ان کو دوبارہ یعنی کہ اس طرح لوگوں کے سامنے بیان کرنا، ان پر عمل کرنا تاکہ یعنی کہ معاشرے کے اندر دین اسلام کی اقدار ابھر کر سامنے آئیں اور لوگ دین اسلام کو خوشی کے ساتھ کہ سیکھنے اور اس کو اپنانے، اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے جذبات اور اپنے پورے طور پر ذہنی
यानी कि ज़हनी सोच के मुताबिक उसके लिए तैयार हो जाएं, ताकि फिर एक बेहतरीन शहरी, बेहतरीन मुसलमान और अच्छे किरदार वाले लोग सामने आएँ और पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल की सूरत में पेश हो। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इल्म में और काम में बरकत अता फ़रमाएँ और इंशाल्लाह आपसे इस्तिफ़ादा करते रहेंगे। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।